آج تو ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ قریب ہی بارش ہوئی ہے، تبھی ہوا میں اتنی خونکی ہے۔ نائمہ نے کمبل ارد گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی آپ، آج واقعی سردی بہت ہے۔ رات کے 11 بج رہے ہیں اور اتنی لمبی رات ہم نے ایسے ہی ضائع کر دی۔ 7 بجے کھانے سے فارغ ہو گئے تھے، 8 بجے تک ہم نے عشاء بھی پڑھ لی، اور جب سے ہی بستر پر لیٹے ہم دونوں موبائل میں لگے ہیں، فیس بک پہ کہانیاں پڑھتے، لوگوں کی پوسٹ پہ کمنٹ کرتے، ادھر ادھر جانگتے وقت گنوا دیا ہے ہم نے۔ فیضا نے موبائل فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور ایک گہری سانس بھر کے لیٹ گئی۔ اب میں بھی تہجد پڑھا کروں گی آپی۔ ابھی ایک بہت خوبصورت تحریر پڑھی نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ ہاں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، نائمہ آپی نے موبائل میں مگن رہتے ہوئے جواب دیا۔ آپی، آپ کو یاد ہے اماں کیا کہا کرتی تھی؟ کہتی تھی سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تو رب کا فیضان ہے، بندہ خوب جی بھر کے سوئے اور تہجد کے لیے آرام سے اٹھ بھی جائے۔ ٹھیک کہتی ہو فائزہ، اماں تی بھی تو کتنی سیدھی سادی، عشاء پڑھتے ہی سو جاتی اور صبح 3-4 بجے سے اٹھی بیٹھی ہوتی مصلی پہ، پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کرتی رب سے۔ کہا کرتی تھی رات کے آخری پہر بے چینی سی لگ جاتی ہے، پھر بستر پر قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، آنکھ کھلتی ہے تو یوں لگتا ہے وہ سامنے میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے زینب بی بی تم نے اپنے رب سے نہیں ملنا، کچھ کہنا بھی نہیں، کچھ مانگنا بھی نہیں، دیکھو میں بخشش و رحمت کے پروانے لیے انتظار میں ہوں کہ تم آؤ اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں۔ بس پھر مجھ سے لیٹا ہی نہیں جاتا، میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اٹھ جاتی ہوں اور وضو کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ تم کیا جانو مجھے کیسا سکون ملتا ہے، میں اسے ایسی باتیں کرتی ہوں جیسے مدتوں سے پردیس میں بیاہی بچھڑی بیٹی اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے رویداد سناتی ہے۔ میں دن بھر کے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ پیارے اللہ نے سب کچھ دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ زینب بی بی جس نے ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی، زندگی کی مشقتیں جھیلی، رات کو رب کے سامنے شکر سے معمور دل لیے اس کی نعمتوں کا کتنا محبت سے اعتراف کرتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اماں دونوں ہاتھ پھیلائے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کہہ رہی تھی، پیارے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں، جسے تو مل جائے سب کچھ اس کا ہے۔ پھر بڑے جذب سے دعا مانگنے لگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتی ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ایسا محبوب بنا دے جو مجھے میری جان و میرے اہل و عیال اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا، تیرا کیسا شکر ادا کروں میرے مولا، بس اب تو یہی چاہت ہے تجھ سے عامل ہوں۔ میں نے بھی اماں کو ایک رات اسی طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اماں کون سی نعمت ہے تجھ پر ہے؟ ساری زندگی تو نے غربت اور بیماری کا دکھ جھیلا اور تو شکر ایسے ادا کرتی ہے جیسے کسی محل کی رانی ہو۔ تو پتہ ہے اماں کیا کہنے لگی، میری بچی مجھ پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی؟ ہاتھ پیر سلامت، عقل اور دین سلامت، کھاتی پیتی ہوں، چلتی پھرتی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور بلا کیا جانے رب کی محبت، اس کا قرب کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ مل جائے بندے کو تو پھر کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہتی، بس بندہ دنیا میں مسافر کی طرح ہو جاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بس اپنے رب سے لو لگائے اس کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، منزل بمنزل اس سے قریب ہوتا رہتا ہے اور پھر آخرکار ایک دن اس سے جا ملتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اماں جان ایک دن جا ہی ملی اپنے رب سے، بھائی کی اچھی نوکری لگی تو ہم نے سکھ کے دن دیکھے، اچھا کھانا پینا نصیب ہوا اور زندگی کی کچھ سہولیات بھی ہمیں ملنے لگی، مگر اماں بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی۔ فیضا کا لہجہ بھیگ گیا، ماں کی شبیہ آنکھوں میں گھوم گئی۔
فائزہ تمہیں یاد ہے اماں کیسے تذکرہ کیا کرتی تھی جنت کے بالا خانوں کا، ان شیشے کے محلات کا جو راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ملتے ہیں، جو اللہ کے لیے لوگوں سے خوش اخلاقی برتتے ہیں اور حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیارے اللہ میرے اماں کو جنت کے ان بالا خانوں میں ضرور پہنچا دینا، اپنا قرب عطا کرنا، اپنے محبوب بندوں میں انہیں ہمیشہ شامل رکھنا، ان پر ہمیشہ اپنی رحمت و مغفرت کے پھوار برسائے رکھنا، آمین۔ دونوں بہنوں نے خلوص دل سے کہا 12:30 بج گئے آپی، چلے ہم بھی سو جاتے ہیں۔ ہاں لیکن سونے سے پہلے تہجد کا الارم ضرور لگا دینا فائزہ، فجر کا وقت تو 5:30 بجے کے بعد ہی شروع ہو رہا ہے، تم 4:15 سے 4:30 تک 2 الارم لگا لو، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، اب سے ہم بھی تہجد پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ نائمہ نے کروٹ لیتے ہوئے کہا اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئی۔ 4:15 بجے الارم بجنے لگا۔ ایک عربی نشید تھی جس میں اللہ کی محبت اور جنت کے شوق و طلب کے اشعار تھے۔ فائزہ گہری نیند سے اٹھی اور نیند ہی میں الارم بند کر کے سو گئی۔ 5 منٹ بعد الارم بجنے لگا، فائزہ نے پھر بند کیا اور سو گئی۔ 5 منٹ بعد پھر بجنے لگا اور خوبصورت نشید کانوں میں گونجنے لگی، کہاں ہے جنت کے چاہنے والے اور کہاں ہے رب سے شوق میں ملنے والے، اٹھو کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، وہ اپنے لڑنے بندوں کو پکار رہا ہے، کون ہے جو اس کی پکار پہ لبیک کہے۔ اب کی بار فائزہ کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی، اس خوبصورت نشید میں کھو گئی۔ ایسا لگا رب کہہ رہا ہے اٹھو نا فائزہ بی بی، میں کب سے پکار رہا ہوں، کیا تمہیں اپنے رب کی چاہ نہیں؟ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں مانگنا، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہے، کیا تم مجھ سے بے نیاز ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں میرا قرب نہیں چاہیے؟ کیا تم مقربین کی صف میں نہیں آنا چاہتی، جنت کو نہیں پانا چاہتی، جہنم کے عذاب سے پناہ نہیں چاہتی؟ کس چیز نے تمہیں رب سے غافل کر دیا؟ اٹھو فائزہ، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اور فائزہ ایک دم بستر پہ سے اٹھ گئی، دھیرے سے بڑی بہن نائمہ کو جگایا، آپی اٹھ جائیے نا، ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے۔ نائمہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اتنے میں فائزہ وضو کر کے آ چکی تھی، مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر کہنے کی دیر تھی، دل پر رکت سی طاری ہو گئی۔ فتح کے بعد سورہ ذاریات کی تلاوت شروع کر دی اور جب ان آیات پر پہنچی تو آنکھوں سے بھی اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجبون وبالأسحار هم يستغفرون۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ کر وہ بھی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئی، تھا دیر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اسے یوں لگا جیسے رب العالمین اسے بڑی محبت سے مسکرا کر دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو مانگو فائزہ بی بی، مانگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، اپنی دنیا و آخرت کی ہر ضرورت و خواہش کے لیے مجھ سے سوال کرو، میں وہ رب ہوں جس کے خزانے بے شمار ہیں، جو اپنے بندوں کو دے کر خوش ہوتا ہے، جسے اپنے خزانوں میں کمی کا کوئی ڈر نہیں، وہ رب جو ساری دنیا کے تمام جنس و انس، چرند پرند اور درندے، یہاں تک کہ ساری مخلوقات کو ایک ساتھ بے شمار نوازے، سب کی تمام حاجات و خواہشات کو پورا کر دے تو بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آتی۔ اے میرے بندو، اور کہاں پاؤ گے ایسے عظیم الشان رب؟ کہاں باغے چلے جاتے ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اور لوٹ آؤ۔